سعادت بڑی مبارک مجلس ہے. میں چاہتا ہوں چند گھڑیاں چند منٹ جو ہے اس محبوب ہستی کا ذکر کروں جو ہے جو صاحب جمال صاحب کمال لامینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو خیر البشر ہے، سید البشر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمدی مصطفیٰ ہے، محمدی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم اصطفیٰ، شیش اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، صالح اصطفیٰ، ادریس اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، عیسیٰ موسیٰ اصطفیٰ. یعنی اللہ نے کائنات میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ. پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہی، زمین کے حسی سب نظارے گواہی. وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگ کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول. وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کس راہ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی اور شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی کانا خلقہ القرآن، کہ میرا آقا سارا قرآن ہے. صحابہ نے جب پوچھا تو میں مختصر صرف جھلکی دوں گا. یہ تو ایسا سمندر ہے کہ اس میں اس جو ہے اس کا کوئی موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو ہے سیرت جو میں بات بیان کر رہا ہوں، مثال میری اس بڑھیا کی سی ہے جو گھاس کا گٹھر اٹھا کے لائن میں کھڑی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے. تو کسی نے کہا وہ بڑی گھاس کے بدلے میں یوسف کو خریدے گی؟ یہاں تو بڑے بڑے مالدار بادشاہ گورنر کھڑے، یہاں ہزار خچروں پہ سونا چاندی لدے لوگ کھڑے. ارے بڑھیا تو یوسف کو گھاس کے بدلے میں خریدے گی؟ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے میں گھاس کی گٹھری کے بدلے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. میں تھوڑی سی تھوڑا حسن کی جھلک دوں. یہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ نے فرمایا میں نے ایسا حسین بیٹا نہیں دیکھا.
بعد میں حلیمہ آتی ہے، کہتی ہے آمینہ تو کہاں سے دیکھے، تو محدود محلے میں رہتی ہے، اس حلیمہ سے پوچھ جو مختلف قبائل میں پہنچی ہے، مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، مختلف گلیوں کا سفر کیا ہے، سینکڑوں بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، لیکن آج تک ایسا حسین بچہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب آئے اور کہا اور تو کیا باتیں کر رہی ہو، تم تو شمع کھانا ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، اس عرب کے وڈیرے سے پوچھو، مکے کے سردار سے پوچھو، اس پٹیل سے پوچھو، عرب کے مختلف شہروں میں پہنچا ہوں، ہزاروں انسانوں سے ملا ہوں، مختلف شکلیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو جبریل اترا اور کہا عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، تو مکے کا سردار ہے، تو نے عرب دیکھا ہے، مجھ سے پوچھنا میں نے کیا دیکھا ہے۔ آفاقہ ہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام اللہ تو چیز دیگری، کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب حق اقلیم 14 طبق سب گھما، لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں، تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا سب اپنی اپنی بات کیوں کر رہے ہو، آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، جبریل نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حسان نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری یہ ان کا حوصلہ تھا، وہ فرما سکتے تھے، انہوں نے فرمایا میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا یوں نہ کہو کہ میری آنکھ نے نہ دیکھا، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے پیدا ہی نہیں کیا ان سے زیادہ خوبصورت، تو تمہاری آنکھیں دیکھے کہاں سے۔ اقبال نے بھی کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد خیال میں، نہ خود دکان آئینہ ساتھ میں کہ خود خدا کی دکان میں ایسا دوسرا حسین چہچہ نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں دیکھے کہاں سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ چاند کا گویا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب نے فرمایا یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا، بلکہ یوں کہو کہ ماہ کامل پورا چاند نظر آتا ہے میرا نبی۔ حضرت عمر فرماتے تھے میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا ہوتا کیا ہے، میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند ہے جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمرہ نے کہا او ابو بکر تجزیہ کر چکا ہوں اس 14ویں چاند کا، مسجد نبوی کے آنگن میں میرا نبی سرخ کرنوں کے ساتھ رسالت کا آفتاب و مہتاب سرخ دھاری دار چادر اوڑے تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا آج فیصلہ کر لیتے ہیں، ہوا تجزیہ کرتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا نبی کا چہرہ پڑنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا، اور چاند دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ نبی کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تو فرماتے ہیں صحابہ کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے ہمارے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ امی عائشہ نے فرمایا میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں محسوس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند باہر آ گیا ہو۔ تو ربی بنت محبت نے فرمایا امی یوں نہ کہو چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر آ گیا ہو، یوں کہو نا کہ گویا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یہ طلوع ہوتا کیا ہوتا ہے، میرے نبی کے چہرے میں سورج چلتا پھرتا رواں دواں نظر آتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک نازنین دیکھا، میں نے ایک بہترین دیکھا، میں نے شفیع المذنبین دیکھا، میں نے رحمت للعالمین دیکھا، میں نے صاحب جمال دیکھا، صاحب کمال دیکھا، رہبر و رہنما دیکھا، بدر الدجا دیکھا، شمس الضحیٰ دیکھا، ایسا حسین دیکھا
کہ جی کرتا تھا کہ اس سے مانگ لو، لیکن جب اس کو رات کی تنہائیوں میں دیکھا تو وہ کسی اور سے مانگ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا اللہ تو بھی اس سے مانگ جس سے یہ مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، داتا دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو دوستو ایسا حسین اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آئیڈیل دیا۔ مدینے کی عورتیں کہتی تھی ام سلیم تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ دو، ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، اور ذرا یہ بھی بتا دو کہ یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہو، اس دکان کا پتہ دکھا دو۔ تو ام سلیم فرماتی تھی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ خوشبو محمد کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پسینے کی خوشبو، کچھ پسینہ کیوں آتا تھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پسینہ اس لیے آتا تھا کہ تم میں سے تھے، من انفسکم، لیکن تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ من انفسکم، تم میں سے تو تھے لیکن تم جیسے نہیں۔ میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بستر سے اٹھتے ہیں اور مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تو آپ بھول گئے، بستر سے اٹھے سیدھے مصلی پہ پہنچے، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں رات کو سو گیا تھا، نیند آتی ہے مجھے اس لیے کہ تم میں سے ہو، لیکن نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اس کے اوپر بھی اشکال کرنے والا چھوڑے گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہے اور تم جیسا نہیں؟ آؤ بات کو ایک دو مثالوں سے واضح کروں۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اس مسجد کی مدرسے کی دیواروں میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں۔ پانی تو وہ بھی ہے جو تیری ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکی سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالے میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری مٹکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہ آئیڈیل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اگر انقلاب لانا ہے تو ان کی سیرت اپنائیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے ان نشے میں چور لوگوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کو کپڑے پہننے کا ہوش نہیں۔ دیکھو مالدار کا بیٹا ہے پھاٹوڑی پینٹ پہ رہے، تیرے باپ کا پیسہ کو نہیں گئے کہ نام السفتن کے بیرو فیشن ہے۔ ارے فیشن نہیں، یہ اس کی تو مجبوری تھی کہ فلم شوٹنگ میں کہیں شراب کے نشے میں پڑ گیا اور اس کی پینٹ پھٹ گئی اور اسی کو تجھے فیشن بنا کے دے دیا۔ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، یہ گندگی کی بوریاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل بنا کے دیا ہے۔ ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپنی سوسائٹی میں، اب ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر زندہ کریں، تب جو ہے ہم عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کہ امی تیرے سے میں بولو پیار ہے، امی سے میں سارا دن پیار ہے، امی کے بیٹا ایک لوٹو بھر پانی کو کہ اب نہیں ہوا میرے سے بیٹا وہ اٹھا کے دے نہیں ہوا ہے، امی بھی سمجھ جائے گی محبت میں جھوٹا ہے۔ ہم نے نعرے تو خوب لگائے کہ جو ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم جو ہے خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم خواجہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نہ دامن پکڑا ہے نہ ہم نے جو ہے سچی محبت کی ہے، صرف جھوٹے دعوے ہیں۔ آؤ آج فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے، اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے محلے میں ان کی سیرت کو زندہ کرو۔
وہ جو ہے وہ سب ہم سب کا محسن ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کے احسانات سب پر ہیں، بچوں پر بھی ہیں، بڑھوں پر بھی ہیں، جوانوں پر بھی ہیں، انسانوں پر ہیں، حیوانوں پر ہیں، جمادات پر، نباتات پر، شجر و حجر پر، جو ہے شمس و قمر پر، سب پر اس کے احسانات ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے دنیا کا عجیب نقشہ تھا، انسانیت ختم ہونے جا رہی تھی، انسانیت مٹنے کو تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی ڈوبتی ہوئی جو ہے کشتی کو بچا لیا۔ نبی نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی ہو اور اس میں چھوٹے چھوٹے پروانے آ کے گرتے ہیں اور اس کو بچانا چاہتا ہے لیکن وہ پھر بھی جا کے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب میں آیا تھا تو تمہارا یہی حال تھا، تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، ماں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بلکہ ماں کو وراثت کے مال کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے ماں پہ جھگڑتے تھے کہ ماں اب تیرا ٹکڑا ہو سی کیونکہ تمہارے باپ کو مال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کبھی یہ نتیجہ آتا تھا کہ 5 بیٹے مل کر اپنی ماں سے زنا کیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقام دیا۔ اور تہجدوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں اور تسبیحوں میں جنت کو ڈھونڈنے والوں، اللہ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ جب آئی نا وہ بوڑھی حلیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اس کو اوپر بٹھایا اور اس کی عزت دی۔ جب وہ روانہ ہو گئی، جا چکی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون تھی؟ ضعیفہ نعیفہ ہم نہیں جانتے، آپ نے اس کی اتنی عزت کی۔ نبی نے فرمایا میرے جانثارو تم جانتے نہیں ہو، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی۔ ماں کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں ان کے نام اچھے رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کا نکاح کرا دے، ایسے ماں باپ پر ایسے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن آخرت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ فرمایا کل حشر میں، کل آخرت میں اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دیتا ہے۔ صرف کہا نہیں کر کے دکھلایا۔ جب بیٹی سب سے چھوٹی فاطمہ آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کی بچی ہے یہ چھوٹی ہے آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ تمہاری نگاہوں میں چھوٹی بچی ہے، میری نگاہوں میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ اس سے دیکھ کر تو اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جایا۔ بیٹی کو عزت دی، بہن کا کوئی مقام نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتے تھے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ کھڑا کرتا تھا اور پھر اعلان کرتا تھا کوئی ہے اس کو لینے والا کیونکہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی کہ جب وہ آئی قبیلہ حوازن کے قیدی پکڑے گئے طائف کے موقع پر تو وہ ایک عورت کہہ رہی تھی مجھے مت پکڑو میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہی نہیں، وہ تو اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، تو بہن کہاں سے بن گئی؟ تو اب یہ بہانے بنا رہی ہے۔ کہا نہیں جاؤ بتاؤ حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی ہے، ان سے جا کے پوچھو تمہاری بہن ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا صحابہ فرماتے ہیں اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ نبی کی چادر گر پڑی اور جب وہ بہن شیمہ آئی تو نبی نے چادر قدموں میں بچھائی۔ اسلام نے یہ اعلان کیا ہے دوستو کہ جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہوتی ہے، جب وہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے۔ ارے مسئلے پوچھنے والوں مول صاحب سد کو دیون چوا مارے گا پیشہ کو نی، اسلام میں فرمایا گیا بیوی کو دیکھ مسکرا کر دیکھ لے تجھے صدقے کا ثواب ملے گا، اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے پڑھ لیا کر تجھے حج عمرے کا مقبول سوال ملے گا۔ تو وہ جب شیمہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ ارے اس کے تو کچھ جو ہے 60-55 کے ساتھ گزرا ہے، وہ نشانیاں بتانے لگی۔ اللہ کے رسول جب ہم بکریاں چرانے جاتے تھے مجھے وہ زمانہ یاد ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے ہر شجر حجر آپ کو سلام کرتا تھا، آپ کے اوپر بادل چھایا کرتا تھا، مجھے وہ درختوں کے سلام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، ایک مرتبہ میری منہ سے شرکیہ جملہ نکلنے والا تھا کہ آپ نے بچپن میں مجھے یہاں پہ کاٹا، اس کے نشانات آج بھی موجود ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ میری بہن ہے، بہن اگر یہاں رہنا چاہتی ہے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رہ لے، جانا چاہتی ہے تو انہیں عزت کے ساتھ چھوڑ دو، اور جو بھی گرفتار ہوئے ہیں اس کو اس میری بہن کی وجہ سے چھوڑ دو۔ دیکھو وہ ننگے سر کون آ گئی، بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی ہے، قسمیں کھا کے آئی ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کروں گی، لیکن جب ہار ہو گئی، شکست ہو گئی، قیدی پکڑے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر آئی، لیکن نبی کی جب نگاہ پڑی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ کون آ گئی ننگے سر؟ بتایا گیا یہ جو حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ نبی نے اپنی چادر دی، بلال جی آمنہ کے لال، یہ نبوت والی چادر لے جاؤ، یہ چادر وہ چادر ہے جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی عرش بری سے، لیکن وہ چادر اب کہاں جا رہی ہے؟ دشمن کی بیٹی پہ ڈالی گئی۔ نبی نے فرمایا جب صحابہ نے کہا دشمن کی بیٹی ہے، تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی، نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ یہ بکواس کرتے ہیں چینل والے، اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اسلام نے عورت کو رسوا کیا، یہ بکواس کرتے ہیں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اگر اس دھرتی پر عورت کو اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ شریعت محمدی ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، ورنہ باقی سب نے عورت کو رسوا کیا ہے۔ جھاڑو بیچنے کے لیے، ماچس بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگایا گیا، عورت کو گلیوں میں رسوا کیا گیا، چوراہے پہ رسوا کیا گیا، لیکن اسلام نے اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالے ہیں۔ جب مکہ میں فتح کرنے کا اعلان کیا تو فرمایا عورتوں میں جاؤ اعلان کر دو، تمہارے محمد تمہارے سروں سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا ہے بلکہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے آئیڈیل سب کے لیے، جو نہیں کہ بچیوں کے دو مثالیں دے دی دو تین۔ آپ میں سے جو بھی کام کرتے ہو، ٹیلروں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، جھاڑو لگانے والوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، مزدوری کرنے والوں مزدور کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ لوگ مزدور سے مزدوری کراتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے، نبی نے آ کر اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو۔ نبی نے گھر میں جھاڑو شروع کر دیا، یہ تو اب اٹھایا یوگی مودی نے۔ میرے نبی نے، امی عائشہ فرماتی ہے میں گھر میں موجود ہوں، میرے نبی نے جھاڑو اٹھا کے صفائی شروع کر دی، میں نے جا کے ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے رسول آپ کی 11 حرم ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عائشہ میری امت میں ایسے غریب لوگ بھی آئیں گے جو جھاڑو دینے کا کام کریں گے، کوئی غریبوں کو کوئی تانا نہ دے۔ آج میں محمد اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اس غریب اپنے امتی کا سر بلند کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے اس لیے تاکہ میری امت کے ٹیلروں کا سر بلند ہو جائے، وہ یہ نہ کہے یہ غریب ہے، یہ ٹیلر ہے، یہ دوسروں کے کپڑے سیتا ہے۔ سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔